جناب محترم قاری سہیب احمد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. انتہائی قابل قدر لائق صد احترام حاضرین مجلس، اللہ جل شانہ نے انسانیت کو پیدا فرمایا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کے ہر فرد کو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا درس دیا کہ انسان نسیان سے ہے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيهِ، انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ اگر بھول کر یا دانستہ طور پہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنی اس غلطی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے۔ خالق و مالک دوبارہ اس پہ مہربانی کا نزول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ انسانیت کا ہر فرد غلطی کر سکتا ہے، لیکن بھول جانے والا، غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ قرآن مجید نے انسان کو وہ راز بھی بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں دشمن ہے، اس دشمن کے خلاف تدبیر بھی کرتا ہے، اور اس دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو حفاظت میں بھی لے جاتا ہے۔ قرآن مجید نے 4 ایسے دشمن بیان کیے ہیں جن کے نتیجے میں انسان غلطی اور کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلا دشمن جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس دشمن کے بارے میں فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ مسلمانوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما يدعو حزبه، اس کی تو دعوت ہی ایک ہے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
کہ جو اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے یہ خود نہیں جلے گا بلکہ جلنے کے لیے اپنے ساتھی بھی پیدا کرتا ہے۔ انسانیت کا بیشتر حصہ جب اس آیت کو سمجھ لیتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ اور دیگر اذکار کو اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جہاں بہت سارے لوگ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے لیل و نہار اللہ کی نافرمانی میں ہی گزر رہے ہیں۔ اس دشمن پہ کنٹرول کرنے والا جب کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، دوسرا دشمن اس کے سامنے آتا ہے، جس کے وسوسوں میں آ کر، جس کے تخیلات میں پرواز کرتے ہوئے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں خالق و مالک اس انسانی دشمن کے متعلق فرماتے ہیں فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله مسلمانوں، دنیا کی رنگینی کو حقیقی نہ سمجھو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے حصے کو بھی مت بھولیے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی میں غالب پہلو تمہارا دین کا ہونا چاہیے۔ دنیا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن غالب دین کو کرو، اس دنیا کو حقیقی نہ سمجھو۔ جس نے اس کو حقیقی سمجھا، زندگی نے اس کو حقیقی نہیں سمجھا اور آخر ختم کر دیا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ شیطان، یہ دنیا کی رنگینی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدمه، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانی پہ تو چلتا ہے، اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اسی طرح دنیا کو حقیقی سمجھنے والا کبھی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ان دو دشمنوں پہ کنٹرول کر لینے کے بعد انسان کو ایک ایسے دشمن سے پالا پڑتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، جس دشمن کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس ہے جو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ یوسف علیہ السلام، جن کی بابت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی حکایت کرتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، انسان کا نفس بھی برائی پہ اکساتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں، سب سے زیادہ اپنی نفس کی شرارت سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ ہماری شر سے ہمیں محفوظ فرما،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کو سمجھائی، شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اور سلیقہ تو سکھا دیا، لیکن اپنی شرارتوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ محسن انسانیت نے صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، سنو، یہ کہہ دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میری سماعت کی شر سے محفوظ فرما، ومن شر عینی، اے اللہ میری بصارت کی شر سے مجھے محفوظ فرما، ومن شر لسانی، اے اللہ مجھے میری زبان کی شر سے محفوظ فرما، ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرما، ومن شر منی، اور میری قوت کی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ جب انسان سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، خالق و مالک کی رحمت اس انداز سے برستی ہے کہ وہ انسانیت کے اندر جو برائی کے پہلو ہیں وہ ختم کر دیتا ہے اور انسان اپنی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ چوتھا دشمن اور چوتھا وہ طریقہ، بلکہ چوتھا وہ ٹریپ جس میں آ کے انسان گنہگار ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا خطرناک پہلو ہے جس کو کوئی خطرناک سمجھتا ہی نہیں، اور حقیقت یہ ہے اس سے خطرناک پہلو انسانی زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کون سا پہلو؟ جس کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله۔ علم کے آ جانے کے بعد، انسانی زندگی کا ادراک کر لینے کے بعد، معرفت و عرفان حاصل کر لینے کے بعد، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اپنی چاہت کو مقدم کرتا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے، رب شاہی کو چھوڑ کر من چاہی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر توبہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے؟ فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار، مسلمانوں ہماری توبہ بھی کسی توبہ کی محتاج ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ استغفر اللہ من استغفر اللہ الذي لا يصادف قلبا، اے اللہ میں ایسے استغفار اور توبہ سے بھی استغفار کرتا ہوں جو زبان سے تو بولا جاتا ہے، جو دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا، اہلکت بنی آدم بالذنوب، میں نے آدم کی اولاد کو گناہوں سے ہلاک کر دیا، وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ،
وبلا الہ الا اللہ. لیکن انسانیت کو محسن انسانیت نے جو طریقے بتا دیے ہیں ان کو اختیار کرنے والے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنے والوں نے مجھے ہلاک کر دیا. فلما رأيت ذلك ثبت فيهم الاهواء. جب میں نے دیکھا کہ میرے وسوسوں کے مقابلے میں ذکر الہی مجھے گھائل کر رہا ہے، ثبت فيهم الاهواء، میں نے مسلمانوں کے دلوں میں خواہشات پیدا کرنا شروع کر دی. جب میں نے خواہشات پیدا کی اور خواہشات پہ اطمینان دلوا دیا تو مسلمانوں کے اس اطمینان کا فائدہ یہ ملا فَإِنَّهُمْ يُذْنِبُونَ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ. پھر وہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. لِأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے، اور برائی کو نیکی سمجھ کے کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس راز کو بھی بیان کیا ہے اور فرمایا أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. برائی جس کے لیے مزین کر دی جائے اور وہ برائی کو بھی نیکی سمجھنے لگ جائے، اس کے پلٹنے کی جلدی امید نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ یہ نیکی سمجھ کے برائی کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان 4 دشمنوں سے محفوظ فرمائے. شیطان ہے، دنیا کی رنگینی کو حقیقی سمجھنا ہے، اور انسانی نفسانی خواہشات ہیں، اور جو انسان اپنی رائے کا قیدی اور اسیر اور غلام بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ توبہ یہ ہر شخص پہ فرض ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرتا وہ تو ظلم کرنے والا ہے. وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ امت پہ بھی ظلم کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ. مسلمانوں، اللہ کی رسول کی بات سمجھنے والی ہے. خالق ارض و سما نے ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں کی. سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں توبہ کیا کرو. میں بھی ہر روز اللہ کے سامنے 100 مرتبہ لوٹتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اسی لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں واتفقت الامہ على ان التوبة فرض على المؤمنین. امت اسلامیہ کے اجماع ہے کہ مسلمانوں پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرنا فرض ہے. لیکن توبہ وہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ نصوح ایسی توبہ، پختہ توبہ جس کے بعد انسان برائی کی طرف پلٹ کے نہ آئے. کون سی توبۃ نصوح ہے؟ جس میں 7 شرطیں موجود ہوں. خالق و مالک اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی جائے. الاخلاص
اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے خالق و مالک کو منانے کے لیے جو توبہ کی جائے وہ توبہ قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، خالق و مالک صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، یہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا توبہ چونکہ انسان کے گناہوں کو دور کر دیتی ہے، ان التوبہ تجب ما قبلها، توبہ کرنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے، سابقہ زندگی کے گناہوں کو خالق و مالک معاف کر دیتے ہیں۔ جب خالق و مالک نے ہی معاف کرنا ہے تو پھر اس توبہ کے عمل کو خالص کرے تو اسی کے لیے خالص کرے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے دوسری شرط جس کا خیال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک شخص رات کی تاریکی میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے خالق و مالک میں نماز نہیں پڑھتا، توبہ کرتا ہوں معاف کر دے، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، توبہ کیے جا رہا ہے، یہ توبہ قبول نہیں۔ ایک شخص جھوٹ سے توبہ کر رہا ہے، جھوٹ مسلسل بول رہا ہے، اس کی توبہ نہیں۔ الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنا اس کی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر کرتا ہی جائے تو سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنْهُ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کو پہلے چھوڑ دے، وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، استغفار کرے اور اللہ کے سامنے لوٹ کے آ جائے، تو خالق و مالک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس سیاہ دل کو بھی سفید کر دیتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط الندم، انسان شرمندہ ہو، اے خالق و مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں، پریشان ہوں، شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر تم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو، خالق و مالک تجھے معاف فرما دیں گے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، آج کسی بھائی سے گزارش کی جاتی ہے بھائی نماز پڑھا کرو، کوئی شخص یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میری غلطی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نادم و پریشان ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ جواب یہ دیتا ہے جناب آفس سے ٹائم نہیں ملتا، جناب مشغولیت بہت ہے، اللہ تیری مشغولیت کو کم کرے اور تیرے اوپر ایسی رحمت کا نزول فرمائے کہ تو نماز کو بھی ایک مشغولیت سمجھے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو دین میں استقامت نصیب فرمائے. توبہ کی قبولیت کی شرط جس طرح اخلاص ہے، جس طرح گناہ کو چھوڑ دینا ہے، جس طرح شرمندہ ہونا ہے، اعتراف کرے، اقرار کرے اللہ کے سامنے، خالق و مالک غلطی کر لی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، انکار نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. ایک انسان جب اعتراف کر لے، اقرار کر لے، اے خالق و مالک میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اعتراف، یہ اقرار اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، خالق و مالک اس اعتراف کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. توبہ کی قبولیت کی 5ویں شرط العزم على ان لا يعود فيه. اس بات کا عزم کرے، پختہ عہد کرے، اے خالق و مالک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں آج کے بعد اس گناہ کو دہراؤں گا نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مومنوں کی بھی علامت یہ ہے جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ذکر اللہ، سب سے پہلے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرات غفر له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. 3 مرتبہ جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہے تو خالق و مالک پھر بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں. میرے معزز اور میرے محترم بھائیوں، اس آیت نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ والے جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں یہ یقین رکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی وہی دینے والا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کو دہراتے نہیں، بار بار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا، بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا. اور یہ عزم اللہ کے ہاں اتنا مقدر والا ہے کہ خالق و مالک اس عزم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. توبہ کی قبولیت کی 6ٹھی شرط ترک رفقت السوء، بری مجالس، برا ماحول، برا معاشرہ چھوڑ دیا جائے. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كان رجل من بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا
قتل 99 انسانا، 99 لوگوں کا قاتل تھا. فخرج يسأل، باہر نکلا اپنے گھر سے سوال کرتا ہے. فأتى راہبا، ایک پادری کے پاس آیا، راہب کے پاس آ کے سوال کرتا ہے الی توبہ، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ قال لا، راہب نے جواب دیا 99 لوگوں کا قاتل اور توبہ. تلوار نکالی، فقتلہ، اس کو بھی قتل کر دیا. پھر دوبارہ کسی نیک آدمی کے پاس پہنچا، سوال کرتا ہے الی توبہ، 100 کا قاتل ہوں، توبہ ہے؟ قال نعم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ اب بھی تیری اللہ قبول فرما سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ائتی قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس ماحول کو چھوڑ دو، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ شخص توبہ کرتا ہے، چلتا ہے نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ہی موت آ گئی، گر گیا. اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو انسانی روح کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں. دونوں کے اندر یہ بات چلی، رحمت کے فرشتے یہ کہتے نظر آئے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، اس کی روح کو جنت میں لے جانا چاہیے، اور عذاب دینے والے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہ تو نماز پڑھی ہے، نہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے. خالق ارض و سما نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا سنو، نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کا معاشرہ، ان دونوں کی پیمائش کرو. اگر اس کا جسد خاکی برے لوگوں کے قریب ہوا تو یہ عذاب کا مستحق ہے، اور اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف رواں دواں تھا اور نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، اگر اس کی قربت نیک لوگوں کی طرف ہوئی، رحمت کے فرشتوں تم اس کی روح کو لے جانا. پیمائش کی گئی. فوجداہ الى هذه اقرب بشبر، پیمائش کی گئی. یہ شخص جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کا جسد خاکی ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ کر دیا گیا چونکہ یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، توبہ کر کے جا رہا تھا، حکم ربانی ہوا اس کی روح کو ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں کو دے دی جائے، یہ جنت کی پرواز کرے گا. مسلمانوں، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے جس معاشرے میں، جس مجلس میں تمہیں گناہ کرنا پڑتا ہے اس مجلس سے گریز کرو، نیک مجلس کو اختیار کرو. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس وہ اختیار کرو جو مومنوں کی مجلس ہے. ولا يأكل طعامك الا تقی، اور تمہارا کھانا متقی کھائے. تم نے حلال کمایا ہے تو یہ حلال کمائی کسی نیک آدمی کے سامنے ہی جانی چاہیے. علیہ وسلم نے فرمایا مجلس وہ اختیار کرو جو مومنوں کی مجلس ہے. ولا يأكل طعامك الا تقی، اور تمہارا کھانا متقی کھائے. تم نے حلال کمایا ہے تو یہ حلال کمائی کسی نیک آدمی کے سامنے ہی جانی چاہیے. توبہ کی قبولیت کی 7ویں اور آخری شرط، توبہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے کرنی چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب انسان کو فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، اور انسان کی روح فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، جب انسان کی روح پرواز کرنے کے قریب ہو، پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ مسلمانوں، اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے، اور اس دروازے کا عرض اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، یہ کھلا ہے، اور خالق و مالک تو آوازیں دیتے ہیں هل من مستغفر، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہے، هل من تائب، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں خالق و مالک کے پیغمبر ہی فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، خالق و مالک دن کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی کے دھوکے میں آ کے گناہ کیا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی لے لے، اور خالق و مالک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن میں اپنی طاقت کے بلبوتے پہ گناہ کیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دروازہ بنایا ہے توبہ کا، یہ قیامت تک کھلا ہے، کوئی شخص جب بھی پلٹ کے آ جائے خالق و مالک اس وقت ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 7 شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن توبہ قابل قبول ہونے کے بعد بھی انسان اپنے اعمال سے توڑ بیٹھتا ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کی توبہ مستقل قائم رہتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہی رہتا ہے؟ پہلا عمل جو توبہ کی قبولیت کے بعد انسان کو کرنا چاہیے، الاحتساب، یقین کر لے اگر جھوٹ سے توبہ کی ہے تو اللہ جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے عزت دے گا، اگر چوری سے توبہ کی ہے یقین کر لے جتنا چوری سے مال لیتا تھا خالق و مالک اس کو تونگر و خوشحال بنائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، خالق و مالک کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل اس توبہ کو باقی رکھنے کے لیے جو ضروری ہے، محاولۃ للأعمال الصالحہ، برائی کی توبہ کی، اب نیک عمل میں پیش قدمی کرے، آگے بڑھے، ہر وقت خیر کی چابی بنے، ہر وقت برائی کا تالا بنے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ بھی کر چکا ہے، گناہ کے بعد نیکی کر لی ہے، یہ نیکیاں بھی گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتق اللہ
حیثما کنت، اللہ سے ڈر جانا خلوت میں ہو یا جلوت میں. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. جب تم سے غلطی ہو جائے فوراً نیکی کرنا، یہ برائی اس نیکی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا. یہ اچھا اخلاق تیری برائیوں کی معافی کا بھی سبب ہوگا اور کل قیامت کو سرتاج رسل کی رفاقت کا بھی سبب بن جائے گا. تیسرا عمل توبہ کی قبولیت کے بعد انسان کو کرنا چاہیے الاستشعار بالعقوبۃ العاجلہ. اگر توبہ پیش کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف دل چاہتا ہے، یقین کر لے خالق و مالک کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. لوٹ کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس سے قبل کہ اچانک تمہیں اللہ کا عذاب آلے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. چوتھا عمل توبہ کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو یہ کرنا چاہیے استشعار سعت رحمت اللہ سبحانہ وتعالی. یقین کر لے جتنے بھی گناہ تھے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، شرائط کو پورا کر لیا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شرمندہ ہو چکا ہے، تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. اس لیے حدیث قدسی ہے، خالق و مالک فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لأتيت بقرابها مغفرة. آدم کے بیٹے سچی توبہ کرنے کے لیے پلٹ کے آ جا. تیری اگر گناہ زمین و آسمان کی خلا کو بھر چکے ہیں تو جتنے گناہ تم لے کے آؤ گے میری رحمت اتنی وسیع ہے میں پھر بھی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. خالق و مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. ایک شخص جب گناہ کرتا ہے، مسلمان ہے، غلطی کی ہے، ان صاحب الشمال وہ فرشتہ جو برائیوں کے لکھنے پر مأمور ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. یہ گناہ کرنے والا اگر 6 گھڑیوں کے اندر 6 گھنٹوں کے اندر آج کل کی زبان کے مطابق گناہ کے بعد بھی اگر توبہ کر لے تو خالق و مالک کا حکم ہے کہ 6 گھنٹے تک فرشتے کو آرڈر ہے کہ گناہ نہیں لکھنا. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَتَابَ أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً. میرے فرشتوں اگر 6 گھڑیوں کے اندر گناہ کرنے کے بعد بھی پلٹ کے آ جائے
تو اس کے گناہ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر لکھے ہی میں معاف کرتا ہوں۔ اور اگر 6 گھنٹوں کے اندر بھی اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتا، کتبت واحدہ، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ خالق و مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں آئے، دعا کی، خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ، اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا فرد ہے جس نے 40 سال سے میری مخالفت میں گزاری ہے، اس کو نکالو تب بارش ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج، اے اللہ کی مخلوق میں سے وہ شخص جو 40 سال سے خالق کی نافرمانی میں ڈٹا ہوا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی رحمت برس جائے۔ لیکن اتفاق سے کوئی نہیں نکلا، وہ شخص جو 40 سال اللہ کی مخالفت میں گزار چکا ہے۔ فالتفت یمنہ ویسرہ، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نکلا ہی نہیں، سوچتا ہے یہ گناہ کرنے والا تو ہی ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے خالق و مالک کے سامنے التجا کرتا ہے، یا ربی، میرے رب، میں ہی تیرا نافرمان ہوں جس نے 40 سال سے نافرمانی پہ اپنی زندگی کو لگا رکھا ہے۔ خالق و مالک 40 سال بھی تو نے پردہ ڈالے رکھا، آج مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے معاف فرما دے۔ فنزل المطر، بارش کا نزول ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خالق و مالک سے سوال کرتے ہیں، یا رب من این المطر، بارش کہاں سے آئی؟ اس قوم سے نکلا تو کوئی بھی نہیں۔ خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جس شخص کی وجہ سے بارش روکی تھی، اب اس کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے ہی بارش دے رہا ہوں۔ قال رب ارنی، اے خالق و مالک، اس بندے کو دکھائیے جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روکا اور اب بارش تو نے عطا کر دی۔ خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، 40 سال تک تو میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اس وقت نہیں دکھایا، میں نے اس وقت اس کو ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر چکا ہے، میرا مقرب بن گیا ہے، اب میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ خالق و مالک تو ایک لمحے میں سچی توبہ کرنے والے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے معزز اور محترم بھائی ہو، 5 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کہیں توبہ کی ہوئی بھی خراب نہ ہو جائے۔ پہلی بات، استصغار الذنوب، توبہ کرنے کے بعد کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات۔ صحابی ابو سعید خدری فرماتے ہیں، مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ لوگ معمولی گناہ جس کو آج تم معمولی سمجھتے ہو اور بال سے بھی باریک سمجھ کے گناہ کر جاتے ہو، یہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موبقات، مہلک گناہ شمار کیے جاتے تھے۔ اس لیے کہنے والے نے درست کہا، لا تنظر الى المعصیہ، یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے،
ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی عظمت کتنی ہے، جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کا تقدس و جلالت کتنا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے تو پھر انسان گناہ کی طرف پیش قدمی نہیں کرتا۔ دوسری بات، اگر اپنی توبہ کو باقی رکھنا چاہتے ہو، المجاہرۃ بالذنوب، مجاہرت سے بچ جاؤ۔ مجاہرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو خالق معاف فرما دیں گے لیکن مجاہر کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مجاہر کون ہے؟ ان یقول الرجل، ان یعمل الرجل عملا باللیل، رات کو گناہ کیا، فیسترہ ربہ، خالق و مالک نے تو پردہ ڈالا ہوا ہے، فیصبح، جب صبح ہوتی ہے اپنی زبان سے بول کے کہتا ہے عملت البارحة كذا وكذا، لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں رات کو میں نے یہ گناہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگے فخر کرتا ہے اور اتراتے ہوئے یہ بات بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ فقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عز وجل، خالق و مالک نے تو پھر بھی پردہ ڈالا تھا، یہ صبح اٹھ کے اس پردے کو بھی ہٹا دیتا ہے، اس شخص کو خالق و مالک معاف نہیں فرمائیں گے۔ الاغترار بالنعم، تیسرا کام، کبھی دھوکے میں نہ پڑنا کہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایک با نماز شخص، اس کو تو مصیبت آتی ہے، ایک بے نماز ہے، جس طرح با نماز کو، نماز پڑھنے والے کو مصیبت آتی ہے راحت بھی ملتی ہے، اور اگر بے نماز ہے، اللہ سے دور ہے، نافرمان ہے، پھر بھی مال و دولت کی فراوانی ہے، ریل پیل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ الاغترار بالنعم، ان باتوں کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فرمایا جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہے تو اللہ کا نافرمان لیکن بہت ساری راحت میں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس پہ راضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا بما آتيناهم بغتة، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتوں سے نوازا اور جن نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو ان کو بھول گئے، فتحنا ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب انسان برائی میں آگے نکل جاتا ہے اللہ کی ڈھیل کو ڈھیل نہیں سمجھتا بلکہ اس پہ بھی اتراتا ہے کہ اللہ تو راضی ہے،
میں نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی فراوانی ہے، پھر بھی خوشیاں ہیں، پھر بھی مسرتیں ہیں. پھر خالق و مالک اس انداز سے اس کو عبرت بناتے ہیں دنیا کے لیے، اس کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ دیا تھا اور کہتا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے گھر کے نیچے سے نکلتی ہے. خالق و مالک نے سمندر کے پانی کو حکم دیا. کیا ہوا؟ فرعون اپنے گھوڑے سمیت جب ڈوبتا نظر آیا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. اللہ میں بھی ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. لیکن جواب کیا ملا؟ الآن وقد عصيت الآن وقد عصيت قبل. اب توبہ، ساری زندگی تم نے گزاری نافرمانی میں، اب تو موت کا وقت آ گیا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. میرے معزز اور محترم بھائیوں، کسی کی نعمتوں کو دے کے دھوکے میں نہیں پڑنا، وگرنہ توبہ قائم نہیں رہے گی. دھوکے میں پڑ گئے دوبارہ گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے. چوتھی بات، القنوت من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. یہ تو گمراہوں کا طریقہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. بلکہ دوسری جگہ تو فرمایا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. مایوس تو اللہ کی رحمت سے کافر ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا. انسان جب توبہ کر لے اور ان امور کو اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں اس کو ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلا ثمرہ، سب سے پہلا فائدہ جو انسان کے نصیبے میں آتا ہے، محو الذنوب کلھا، خالق و مالک سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جب وہ پختہ توبہ کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے، کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں. اور دوسرا فائدہ، جب انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو خالق و مالک نے ایک ہی جگہ پر 6 انعامات کا تذکرہ کیا ہے. نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. توبہ کر لو، خالق و مالک ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
بارش کی بوند بوند سے ترسنے والی قوم یہ سمجھ لے، توبہ استغفار کر لے، خالق و مالک موسلا دھار بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تیسرا انعام خالق و مالک مال و دولت میں فراوانی کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے استغفار اور توبہ کرتا ہے خالق و مالک اس کی مصیبت کو خوشیاں بنا دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور ایسے غیبی خزانوں سے اس کو مال و دولت میں فراوانی دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ العلاج والاستغفار، یہ کتاب لکھنے والا ایک واقعہ نقل کرتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بابت، کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے، مسجد تک پہنچے، مسجد والے سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیے۔ لیکن حارث نگران نے کہا نہیں، ہم آپ کو لیٹنے نہیں دیں گے۔ خیر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چلو یہاں مجھے آرام کرنے دو، میں صبح چلا جاؤں گا، کچھ وقت باقی ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک ہوٹل والا، روٹی بنانے والا وہاں سے گزر رہا ہے، کہنے لگا اس مہمان کو میرا مہمان بنا دو۔ امام احمد بن حنبل کو لے کر گھر میں چلا گیا اور روٹیاں بنانے کی تیاری کر رہا ہے، آٹا بھی بنا رہا ہے اور ساتھ زبان سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج مسلمان بیٹی کھانا پکاتے وقت بھی موسیقی لگا کے کھانا پکاتی ہے۔ یہ بیٹی جو ڈائجسٹ اور غلط ناول پڑھنے والی اور موسیقی لگا کے کھانا پکانے والی، اس کے کھانے میں کیا برکت آئے گی؟ بیٹی ہو تو امام احمد بن حنبل جیسی کہ کھانا پکانا شروع کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی شروع ہے، کھانا مکمل ہوتا ہے، 5 پاروں کی منزل بھی مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل یہ دیکھ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں جناب میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ آٹا گوندھ رہے ہو اور ساتھ استغفار کر رہے ہو، آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ پتا تو تھا کہ بہت فوائد ہیں۔ کہا مہمان گرامی کیا بتلاؤں، بہت فقیر الحال تھا، جب سے استغفار کیا ہے، توبہ کی ہے، اس دن سے اللہ نے مال و دولت میں فراوانی دے دی ہے۔ اور بھی بتاؤں، جب سے توبہ کی ہے، استغفار کر رہا ہوں، زبان سے جو کچھ نکلا ہے خالق و مالک نے قبول کر لیا ہے، ہر دعا کو سن لیا ہے، لیکن ایک خواہش چند دنوں سے میں کر رہا ہوں جو پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں بھائی وہ کون سی خواہش پوری نہیں ہوئی؟ کہا 5-6 دن سے یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی ہے، اے اللہ تو نے میری ہر دعا کو قبول کر لیا، یہ نیک دل انسان امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہی کروا دیجئے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں، وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، میں گھر سے جب نکلا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تیرے لیے ہی مجھے گھر سے کھینچ کر لا رہا تھا۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم توبہ کرو اولاد کی نعمت ملے گی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ولد لی ولد قط، شادی کو بڑی مدت ہوگی لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت ابھی نہیں دی۔
قال أين أنت من كثرة الاستغفار والصدقة؟ تم استغفار نہیں کرتے، تم صدقہ نہیں کرتے؟ وہ شخص پلٹ کے گھر جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے. فولد له 9 ذكور، ایک بیٹے سے ترسنے والا خالق و مالک سے جب توبہ کرتا ہے تو خالق و مالک نے پے در پہ 9 بیٹوں سے نواز دیا. میرے معزز اور محترم بھائیوں، توبہ ہی ایک حل ہے جس سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی برکھا برس جاتی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. باغات کے مالک خالق و مالک بنا دیتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی سے ترسنے والی یہ قوم، پانی کی کمی کی شکایت کرنے والی یہ قوم اگر اجتماعی طور پہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لے، توبہ کر لے، تو خالق و مالک ان کے لیے نہروں کا بندوبست فرما دیں گے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہ فرما دیا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، جب تک زندہ رہے گا اطمینان اور سکون کی زندگی میں مہیا کروں گا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، توبہ تم کر لو اور ساتھ خوش ہو جاؤ. جب تک زندہ رہو گے وقار اور سکون اور طمانینت کی زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی. بلکہ خالق و مالک فرماتے ہیں مسلمانوں، اگر مالی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، الغرض دنیا جہان کی کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، ملی کمزوریاں ہیں، ملکی کمزوریاں ہیں، آؤ ان کمزوریوں کو اللہ کے حوالے کریں اور خالق و مالک سے قوتیں مانگے. کون سی راہ ہے قوتوں کی؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. توبہ استغفار کر لو اور خوش ہو جاؤ. ایک قوت نہیں، قوتاً الی قوتکم، دنیا جہان کی ہر کمزوری کو خالق و مالک قوت میں بدل دیں گے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہ نظام رکھا ہے، کسی کی 100 سال زندگی ہے اور 100 سال ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار چکا ہے، آ جائے پلٹ کے خالق و مالک کے سامنے کمزور ہاتھوں کو پھیلا دے اور پھیلانے کے بعد سچی توبہ کر لے، عزم کر لے کہ آئندہ نہیں ہوگا، تو خالق و مالک نے خوشخبری سنا دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. توبہ کرنے والا اور نیک عمل کا عہد کرنے والا کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، نیک عمل ہوگا. خالق و مالک نے فرشتوں کو یہ نظام دے رکھا ہے
کہ 100 سال گناہ کرنے والا گناہ کر چکا ہے، آخر لکھائی کی گئی ہے، میرے فرشتوں ان گناہوں کو ایسی فونٹ لگاؤ، یہ 100 سالہ گناہ معاف ہی نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کے لکھ دو۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں، دنیا جہان کی کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کے لیے کون کون سا طریقہ اختیار نہیں کرتا، محنت بھی کرتا ہے، اور محنت سے جی چرانے والے رشوت بھی دیتے ہیں، اور محنت سے جی چرانے والے غلط ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کامیابی مضمر ہے، توبہ میں کامیابی اور کامرانی مقدر بنانا چاہتے ہو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اجتماعی توبہ کرو، خالق و مالک تجھے کامیابیوں سے نوازے گا، کامرانیاں تمہارے مقدر میں لکھ دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے تمہیں ان قریب نظر آئے گا کہ دنیا میں کامیاب ہی وہ ہے، اور کل قیامت کو بھی جب بہت ساری ناکامیاں انسانیت کے سامنے آ رہی ہوں گی، یہ شخص کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا نظر آئے گا، اور اس کی کامیابی کی شہرت پوری دنیا کے سامنے کی جائے گی جب اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ بلکہ خالق و مالک نے تو یہ فرما دیا، جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ گناہ تو معاف فرماتے ہیں، بہت سارے ثمرات تو ملتے ہیں، وہاں جنت بھی اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے۔ خالق و مالک نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ جو توبہ کر لیتا ہے خالق و مالک کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، کل قیامت کو جنت میں جائے گا۔ کس جنت میں؟ جس جنت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں جنت میں ہیں آج تک کسی آنکھ نے ان نعمتوں کا نظارہ ہی نہیں کیا، آج تک ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا ہی نہیں، آج تک ان نعمتوں کے بارے میں کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمانوں سب سے آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا، یکبو مرہ ویقعد مرہ، کبھی گرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی کھڑا ہوگا، آخر پل صراط سے گزر جائے گا، آگ کی طرف پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے آگ سے بچا لیا۔ آگے جائے گا، سوال کرے گا یا ربی، اے میرے رب تو نے جہنم سے تو آزاد کر دیا، یہ سامنے درخت ہے اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے۔ خالق و مالک صحیح بخاری کی روایت ہے فرمانے گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ لا یا رب میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ وعدہ رہا، وعدہ ہو جائے گا۔
خالق و مالک وہاں پہنچائیں گے. پھر کہے گا یا رب وہ فلاں درخت کی چھاؤں تو اس سے بھی پیاری ہے، وہاں تک لے جائیے. خالق و مالک فرمائیں گے نہ اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے یہ کیا؟ میں اغدرک، تم نے ابھی وعدہ کیا اور ابھی اس کو بھول گئے. کہا نہیں، خالق و مالک مجھ پہ رحمت فرمائیے، وہاں تک لے جائیے. خالق و مالک وہاں تک جانے کا بندوبست فرمائیں گے. وہاں بیٹھے گا، جنت کے قریب درخت دیکھے گا، کہے گا یا ربی اے خالق و مالک وہاں تک پہنچا دیجئے. خالق و مالک پھر فرمائیں گے میں اغدرک یا ابن آدم، اتنا فراڈ اے آدم کے بیٹے، ابھی تو نے وعدہ کیا اور ابھی بھول گئے. جنت کے قریب پہنچے گا، کہے گا یا ربی ادخلنی الجنہ، خالق و مالک مجھے جنت میں اب داخل کر دیجئے. خالق و مالک فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فیخیل الیہ انہا ملأ، جب جنت کے پاس پہنچے گا جنت بھری ہوئی نظر آئے گی. واپس پلٹے گا اور کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ خالق و مالک مسکرائیں گے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی یہ بیان کرتے وقت مسکرا دیے اور کہا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ، ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرة امثاله، تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ جتنی دنیا تھی اتنی اور دنیا، اتنی اور دنیا، 10 دنیا اگر بن جائیں تو اتنی زمین، اتنا مقام میں تجھے جنت میں نصیب کرتا ہوں. جنت میں پہنچ جائے گا. اور یہ میں ادنا جنتی کی بات کر رہا ہوں، ابھی اعلی جنتی کی تو بات آئی ہی نہیں ہے. جنت میں جا کے کہے گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. خالق و مالک فرمائیں گے تمنا یا عبدی، تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کر. فیتمنا، کہے گا یا ربی مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو. اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو. حتی تنقطع الامانی، ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی. فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، پھر خالق و مالک اس کو یاد کروائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے؟ ہاں اللہ میں بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لے. سب چیزیں عنایت ہو جائیں گی. فنادى مناد، آواز آئے گی یا اہل الجنہ اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكم. جب جنتی جنت میں جائے گا آواز دینے والا آواز دے گا، او جنتیو آج تم سے اللہ نے جو دنیا میں وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة. جواب دیں گے جنتی ابھی کچھ اور انعام ملنا ہے. جہنم سے آزاد ہو گئے، جنت میں آ گئے اور چہرے چمک رہے ہیں. آواز آئے گی یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. او جنتیو
آج تمہیں میں ایسی صحت سے نوازنا چاہتا ہوں جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی جوانی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی نعمتیں دینا چاہتا ہوں جو کبھی چھینوں گا نہیں، اور ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اذا دخل اہل الجنة الجنة يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء 33 33 سال کا گبرو جوان بن کے انسان جنت میں جائے گا، ادنا جنتی، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ کیسی کیسی خواہشیں؟ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ خواہش کرے گا، خالق و مالک یہ پھل چاہیے، خواہش کرنے کی دیر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے وہ خوشہ قریب آ جائے گا۔ جب اس خوشے کو لے لے گا، عادت مکانہا اخرى، آج امرود دیکھ کے انسان توڑتا ہے، 4 مہینے انتظار کرتا ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ ایک پھل توڑا ہے، توڑ کے بھی فارغ ہوا، اس سے بہتر لگ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے پھل جس کی بابت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جنت دکھائی گئی، آگے بڑھ کے وہ خوشے لینے چاہے اور کہا اگر میں وہ خوشے لے آتا تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، جنتی جواب دیں گے خالق و مالک کچھ اور بھی نعمت ہے، سب کچھ مل گیا، رضیت یا رب، رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ فیکشف الحجاب فيكشف الحجاب فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه۔ سب نعمتوں کے بعد خالق و مالک کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق و مالک نور کے پردے ہٹا دیں گے، پھر دیدار الہی ہوگا۔ جنت کی ہر نعمت انسان جنت میں جا کے بھول جائے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ آواز آئے گی سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا سلام قولا من رب رحیم۔ خالق و مالک دیدار کروانے کے بعد دوبارہ نور کے پردے سامنے لے آئیں گے اور کہیں گے جنتیو میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو، اور آج ایسی زندگی تمہیں میں نے دے دی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں مبتلا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا